وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 71، سبق نمبر 1693. آج کا موضوع سچی توبہ کے فوائد. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 70. الا من تابا، مگر جس نے رجوع کر لیا، پلٹ آیا، ایمان لے آیا، عمل صالح کیا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، بڑا بخشنے والا، غفور رحیمہ. سبحان اللہ. دیکھیں، گفتگو اسی بارے میں ہم کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان رجوع کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے. خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا. دیکھیں، ہم نے رجوع کیا ہوا ہے ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف. آج دنیا ہمارا مدعا ہے، آج ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت سے ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ اندھیرے ہیں، 400 اندھیرے ہیں اور یہ اندھیرے ہمیں روشنی لگتے ہیں. آپ نے کبھی یہ روشن خیال ادیب تھے. ابھی میں ایک ادیب کا وہ BBC میں ایک آرٹیکل تھا، عصمت چغتائی. اس نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو جلا دیا جائے، تو ان کی لاش کو جلا دیا گیا. بہت سے اب مسلمان، دیکھیں ہمارے اسلام کا آپ اندازہ لگا لیں نا، ہندوستان میں ظاہر ہے کہ وہاں کفر کی حکومت ہے اور وہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے شادی کر رہی ہیں، مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے؟ اس میں تو کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تفصیل کی. ہمارے شاہ رخ خان ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ ہندو ہے. شاہ رخ خان آپ کے ایکٹر ہیں نا، سیف علی خان ہیں،
ان کی بیوی ہندو ہے، بہت سی ہندو مسلمان لڑکیاں ہیں، ہندو لڑکوں سے شادی کر لی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ آج اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دنیا میں، یہ بس ایک نام ہے جو ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جدی پشتی مسلمانی چلی آ رہی ہے۔ آج کا مسلمان نہ اسلام کی حقیقت کو جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ بہرحال دیکھیں، آپ کے جو اعمال ہیں وہ تو آپ کے ساتھ جائیں گے، اور قیامت کے دن دنیا میں بھی آپ ان کی نتائج ضرور بھگتیں گے، اور آپ کو ضرور اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے یعنی اعمال کے نتائج کا سامنا آپ کو دنیا میں بھی کرنا پڑے گا۔ ہر وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ پریشان حال اور ایک بدحال زندگی گزارے گا ضرور، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں گرم جیکٹ، گرم سویٹر پہن کے آپ یہ سوچیں کہ مجھے مزید گرمی نہیں لگے گی، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ دیکھیں غلط سوچ کیا ہے؟ آگ ہے۔ غلط سوچ، غلط فکر، غلط نیت، یہ آگ ہے۔ آپ کو آپ آنکھوں سے تو وہ آگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ آگ جب یہ آپ ایک لا دینیت کو اپنا لیتے ہیں، اس وقت ہمارا آج کے مسلمان کا کوئی دین نہیں ہے حقیقی طور پہ، ہم بددین ہیں۔ آج دنیا کے سارے لوگ بے دین ہیں، بس نام اگر سے کوئی یہودی ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے، دین کوئی بھی نہیں ہے۔ دین تو اصل میں ایک ہے، اسلام، لیکن جو لوگ بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے۔ ہندو مت تو وہ ان کی کوئی شریعت ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی وہ ہے، بس ایسی سنائی باتیں ہیں۔ تو آج کا مسلمان قرآن کی طرف پشت کر کے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن بطور ہدایت، کتاب ہدایت، کبھی نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا، کسی بارے میں کہیں بھی نہیں سوچ سکتا کہ قرآن فہمی جو ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل ہو، زندگی میں شامل ہو۔ ہم سب نے دیکھیں، وہ چھوڑ دیں وہ باتیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے بطور ہدایت، کتاب ہدایت۔ دیکھیں ایک واضح بات ہے، اللہ ہماری منزل ہے نہیں، قرآن تو اللہ والوں کے لیے ہے، ہدن للمتقین ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم تو متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں اور یہ دنیا دار رہنا چاہتے ہیں بڑے فخر سے۔ آپ دیکھیں خود دنیا کے راستے پر ہیں، اپنی اولاد کو آپ دنیا ہی کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بھلے سب کچھ بنا لیں لیکن اللہ کو تو فراموش نہ کریں نا، وہ تو ضروریات ہیں، ہم نے تو اس کو مقاصد بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اپنے سارے رویوں کو دیکھ لیں، اب میں ایک ایک نام لوں گا تو اس میں پھر ذاتیات آ جائیں گی۔ شعوری طور پر ہم دنیا دار بن گئے ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا دار رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال دیکھیں اصل چیز جو توبہ ہے، اور گزشتہ سبق میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، دراصل یہ دیکھیں سارا یہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے، کائنات پیدا کی ہے، اربوں سال، کھربوں اربوں سال اس کی عمر ہے، جتنی بھی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائے ہیں، آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھٹی دی بھی ہے، کھلی چھٹی ہے،
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ کے پاس میرا جانا ہے، میں نے اللہ کے راستے، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ فَلْيُؤْمِنْ، یہاں بھی آمنا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، یقین کر لے۔ یقین کیا؟ حقیقت پر یقین کر لے۔ ہم لوگ تو حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے، ہم لوگوں نے حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم ایک خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ خواب وہ ہوتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتی، یعنی خواب میں جو بھی آپ منظر دیکھتے ہیں وہ اس وقت تو آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا جملہ کہا ہے میرے آقا نے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی یہ جاگ جائیں گے۔ تو یہ دنیا میں اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، سمن بکمن عمیون۔ اب ان گونگے بہرے لوگوں کو جگانے کے لیے یا ایھا المدثر قم فانذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا گیا، لتنذر قوما ما آباءہم فہم غافلون۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباءہم فہم غافلون۔ یہ آج کے لیے، یہ قرآن آج نازل ہوا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، ہمارے آباء و اجداد سارے غافل تھے، یعنی جو نزدیکی سارے صدیاں بیت گئی ہیں، سب کے سب غافل تھے، ہم بھی غافل ہیں، اور سوئے رہنے کو ہم پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں رجحان ہمارا ظاہر کی طرف ہے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے فائدے کے پیچھے۔ لوگ مرتے مر جاتے ہیں، خواہش دنیا نہیں چھوڑتے۔ 70-80 سال کے بوڑھے کی زبان پہ میں دیکھتا ہوں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ بھئی کیا کرو گے پیسے کا؟ بس ایک وہ خواہش دنیا ہے۔ دیکھیں اپنے دیکھیں بعض ڈاکو ایسے گزرے ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم بیواؤں کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ وہ تو اپنے ضمیر کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ بھئی ہم پیسہ چاہیے، ہم کچھ مسجد بنا لیں گے، یہ کر لیں گے۔ اصل میں تو ہمارے دل میں وہ خواہش دنیا ہے۔ بھئی تمہارے مقدور میں ہے، جو مقدور میں ہے وہ تم خرچ کرو۔ مسجد تم بنا سکتے ہو بنا لو، نہیں بنا سکتے تو پیسے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الا من تابا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم توبہ کرنا نہیں چاہتے، رجوع الی اللہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دنیا دار ہیں اور اسی پر خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، وہ بالکل ہمارے حالات کے مطابق ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ ہم گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت کا تو ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو جیسی چاہے مرضی گزاریں، جائیں گے جنت میں۔
تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ایک نصیحت ہے، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے نصیحت لے لے. کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. انما انت مذکر، آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر زبردستی منوانے والے نہیں ہیں. تو یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں آپ سے زبردستی تو طریقہ کار ہی نہیں ہے اسلام کا، صرف دعوت دے رہا ہوں، ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حقیقت. آپ کی مرضی ہے، آپ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ مزمل میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے تو اللہ کی طرف کا راستہ اپنا لے. ہم نے یعنی دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. آج کا مسلمان دنیا دار ہے، دنیا والا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ کی یاد کی بجائے اس کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اور یہ بدحال ہے، بدحال زندگی گزار رہے، پریشان حال زندگی گزار رہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں اپنے اوپر. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے اوپر رحم کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مکے کی بات ہے، اور اپنے خاندان والوں کو یہ کہہ رہے تھے، اپنی پھوپھی یا صفیہ حضور کی پھوپھی تھی، ان کو کہہ رہے تھے انقذی نفسک من النار. اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یعنی تمہیں اس وجہ سے تمہیں نہیں بچایا جائے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو. اللہ اللہ اللہ. تو دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں، دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیں. اس وقت آپ نے اپنی فکر، اپنی نیت، اپنے رویے کی وجہ سے اس وقت آپ بدحال زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں. نکل آئیے ان پریشانیوں سے، رجوع کر لیجئے اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا لیں. سب سے پہلے ایک رہبر کو تلاش کریں، سچے شخص کو، اس کی رہنمائی میں اللہ کا سفر شروع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار میں ہے. گزشتہ سبق میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے رجوع پر، توبہ پر، دیکھیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا رخ بدل لیں، رخ بدل لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ کو منزل بنا لیں. یہ اصل توبہ ہے. ابھی فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اگلی آیت آ رہی ہے. تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ہمیں دی ہے کہ ایک شخص ہے، ریگستان صحرا میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اونٹ پر سفر کر رہا ہے، کھانا پینا سامان سب اونٹ پر لدا ہوا ہے اور وہ سواری کر رہا ہے. راستے میں تھوڑی دیر کہیں سستانے کے لیے وہ رک گیا اور آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب تھا. چاروں طرف دوڑنے لگا، وہ اونٹ نہیں ملا، تھک ہار کے. اب ظاہر ہے کہ صحرا میں تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کھانے پینے کی، اور کھانا پینا سب کچھ، سواری سب کچھ اونٹ ساتھ لے گیا اپنے، بڑا پریشان. بہرحال وہ پھر سائے میں موت کے انتظار میں، بس اب تو موت ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب موت. تو وہ بس لیٹ گیا، پھر آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ بمائے ساز و سامان کے اس کے سامنے تھا. خوشی کی انتہا نہ رہی اس کی، اور جذبات سے مغلوب ہو کے اس نے یہ جملہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ،
میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی فرط جذبات سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اتنی زیادہ خوشی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس اونٹ کے ملنے سے جتنی خوشی ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی وہ ہے علیہ صلاح. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہو. جو میرا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی. وہ پشتو میں رحمان بابا کا ایک شعر ہے کہ خدے در سر کا اللہ در سر عمل نبی رحمانہ کہ لخکر در سر یک تنہائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو لشکروں کے لشکر اگر ہوں گے تو تم یک تنہا ہو. آج ہم تنہا ہیں. آپ محسوس تو کریں آپ کا کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، بس نام ہے. اور تو اللہ کیا ہے، کون ہے، کیا معرفت ہے، کیا پہچان ہے. ہمارا تو دیکھیں، ہمارا اس وقت تعلق مع اللہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے. ہم کٹے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ خود اپنے اعمال، رویوں، نیت کو دیکھ لیں. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیاوی مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باز آ ہر چے ہستی باز آ. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ باز آ جاؤ تم جو بھی ہو، کافر ہو، بت پرست ہو، جو بھی ہو، تم باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے گا. تو بہرحال فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَآمَنَ. آج کا جو سبق ہے کہ جس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، توبہ کر لی. توبہ کا وہی مطلب ہے رجوع. دیکھیں معافی بغیر رجوع کے کوئی کام نہیں کرتی. آپ ایک راستے پر چلنا ہے تو اگر آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو یو ٹرن لینا، اللہ کو منزل بنانا پڑے گا. اس وقت تو ہم چل رہے ہیں دنیا کے راستے پر. دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہمیں مقصود ہے. ہمارا مقصود کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. اور دنیا ہی کا فائدہ ہمیں مطلوب ہے، محبوب بھی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں جو فلم چل رہی ہے نا، تو اس کو آپ دیکھ لیں. کیا ارادے ہیں آپ کے، کیا نیت ہے، آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، آپ کی خوشیاں کس لیے ہیں، آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر غم کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ساری چیزوں کا تعلق تو دنیا سے ہے. ہماری غم، خوشی، پریشانی، یہ ساری ہماری دنیا سے متعلق ہے. اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، نہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی، دیکھیں ہم بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ احتیاط والی نہیں ہے، تقوی والی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. آپ تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی میرا خدا معبود جو ہے اب اللہ نہیں رہا. حقیقت میں ہمارا معبود جو ہے اس وقت اللہ نہ ہے، نہ اس کو بنانا چاہتے ہیں ہم معبود. اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، میں میرے دنیا کا فائدہ اور دنیا. تو بہرحال دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے اللہ سے رابطہ کریں
کسی خبردار شخص سے رابطہ کریں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اسی سورہ مبارکہ میں ہم رحمان کا پتہ کرنا ہے تو کسی خبردار، کسی اللہ والے سے، کسی جاننے والے سے اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، جس کو خود راستہ نہیں معلوم، جو خود بھٹکا ہوا ہے، اس سے آپ کیا راستہ پوچھیں گے؟ جو بھٹکا ہوا ہے اس سے آپ کیا راستہ پوچھیں گے؟ ہم تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ نے ایک آیت فرمائی ہے قرآن میں، وہ بھی میں اس وقت بیان کر دیتا ہوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اب ان کے جو نیک اعمال ہیں، یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ زکوٰتیں اور یہ حج اور عمرے اور یہ تسبیحات، یہ ساری ضبط ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی منزل دنیا تھی، تو یہ ضبط ہو جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی صورت میں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے آگے میں وہ نیک اعمال لاؤں گا اور پھر ان کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ اللہ، تو دیکھیں مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، بہت ہی گمبھیر ہے، ٹوٹلی ڈارک میں ہے۔ آج کا مسلمان ٹوٹلی ڈارک میں ہے، اندھیروں میں ہے۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، قرآن روشنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینار نور ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن روشنی ہے اور صاحب قرآن روشنی مینار نور ہے، اور اللہ والے جو ہیں ان کے دل بھی جو ہیں قلوبہم مصابیح الہدیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ والوں کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، اللہ کو منزل بنائیں، خالص اللہ کی طلب میں زندگی گزاریں اور زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ دنیا کی یاد کو دل سے نکال دیں، اللہ کی یاد سے دل کو آباد کر لیں، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، آپ کو سکون قلب میسر ہوگا، کیونکہ آپ کا دل اب اللہ کی یاد کا مرکز بن گیا۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کہ آپ پریشان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیں ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں، بھائی مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں، بڑے بڑے پیسے ہیں، جائیداد ہے، مجھے کیا پریشانی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اصل میں تو دل کا سکون جو ہے وہ اصل چیز ہے، دائمی سکون، قلبی سکون۔ اگر یہ آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں اور کسی رہنما کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں رہیں، اس سے رابطہ کریں، اس سے منزل کا پوچھیں، راستے کا پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ رحمان کے بارے میں اگر جاننا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی خبردار سے رابطہ کرو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم